أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरा अल इसरा आयत नंबर 13 to 15 आज हम पढ़ेंगे और कवायद के अंदर उन्हीं कवायद को आज भी हम देखेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। मद्दे आरिज़ वक्फी जो हम इस वीक में पढ़ रहे हैं आज भी उसी की प्रैक्टिस करेंगे हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الرحيم. وكل إنسان وكل إنسان وكل وكل इंसान यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कोई इख्फा या गुन्ना नून के ऊपर नहीं करेंगे बल्कि हम इजहार करेंगे। वकुल्ल इंसान इंसान ज्यादा सीन को आप लंबा नहीं करेंगे। इंसान यहाँ पर एक मद जो मद्दे असली है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 हरकत, उससे ज्यादा नहीं इसको बढ़ाना आपने, ठीक है। अल्जमनाहु ألزمناه अल्जमनाहु ألزمناه طائره 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 في عنقه في عنقه في عنقه في عنقه ونخرج 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 له له يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة كتابا يلقاه كتابا يلقاه كتابا يلقاه
كتابا يلقاه منشورا 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 وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه وكل وكل إنسان إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان إنسان ألزمناه ألزمناه طائره في عنقه عنقه देखिए आप काफ को बारीक पढ़ रहे हैं, काफ बारीक नहीं है, इसको पुर करके पढ़िए। उनुकी नहीं है, उनुकी। काफ पुर करके पढ़िए। वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 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 اقرأ اقرأ काफ को सबसे पहले आप पुर करेंगे, उसके ऊपर कलकला करेंगे और रॉ को झटके से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हमजा है, हमजा को झटके के साथ आप अदा करेंगे। इक़रा, اقرأ रॉ पुर होगी और हमजा झटके से अदा होगा। इक़रा اقرأ किताबक, كتابك बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है आपने। किताबक كتابك कफा كفى في نفسك اليوم بنفسك اليوم في نفسك اليوم بنفسك اليوم عليك عليك حسيبا حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 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 حسيبا
من اهتدى من اهتدى اهتدى من اهتدى من اهتدى اهتدى فإنما فإنما إنما يهتدي يهتدي لنفسه لنفسه ومن ضل ومن ضل ضل ومن ضل ومن ضل فإنما 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 يضل 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 आप तवज्जो कीजिए, मैं गौत नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको गौत पढ़ा रही हूँ. गौत को सही तरीके से अदा कीजिए. यज़िल्लु يضل अलैहा عليها वला ولا तज़िरु تزر वाज़िरतुन وازرة वाज़िरतुन وازرة وزر أخرى وزر أخرى وزر أخرى وزر أخرى وما وما كنا كنا معذبين 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 حتى حتى نبعث نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه إنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها 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 ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. आयत के इस हिस्से में काफी गलतियां हो रही हैं, तवज्जो के साथ पढ़िए, हरकत की तब्दीली नहीं कीजिए. वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा
ولا لا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزیرو، اور آ کے اوپر پیش ہے، اس کو آپ نے واو مدہ میں بدلنا نہیں ہے. وازرتون، یہاں پر آپ تنوین دو پیش کو واو کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے. زبر دو زبر کے ساتھ ادغام نہیں آپ کر رہے ہیں. وز زا کے اوپر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا ہے، وزرا ہے، وزرا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے، دوبارہ سے پریکٹس کیجیے. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وازرة وازرة وزرة وزر أخرى. وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. 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 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل، اور ہر، انسان، الزمناہ، لگا دیا ہم نے اس کو، طائرہ، اعمال نامہ اس کا، عنقہ، اس کی گردن میں. کیا مطلب ہے آیت کے اس حصے کا؟ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا. یعنی کہ جو بھی نحوست یا جو بھی اعمال کی صورت ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کے گلے میں لٹکا دی ہے. اپنے اعمال کی جو نحوست ہے یا اس سے پہنچنے والے جو بھی نقصانات ہیں اس کی ذمہ داری ہم کسی دوسرے انسان کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں. انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور جو بھی اس کی زندگی کے اندر نحوست آتی ہے یا مشکلات آتی ہیں یا وہ منحوس سمجھتا ہے کسی چیز کو، تو وہ اس کے اپنے اعمال کی بدولت ہوتا ہے. ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے اپنے گلے میں لٹک رہا ہوتا ہے. دراصل اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے جو نامہ اعمال ہوتے ہیں، انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، وہ اس کی اپنی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کی نیکیاں اس کی زندگی کے اندر بھی اس کو اجر عظیم سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر انسان نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حیاتاً طیبہ عطا فرمائیں گے، اور اگر وہ برے اعمال کرے گا تو برے اعمال کا وبال وہ خود ہی چکھے گا. اسی طرح جو بھی انسان کے اعمال ہیں اس کا الٹیمیٹلی جو بھی اثر ہے وہ اس کی زندگی کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو بھگتنا پڑے گا. اپنے زندگی کے اندر آنے والے مصائب کی وجہ سے کسی دوسرے کو منحوس سمجھنا، کسی دوسرے کے اوپر
ذمہ داری عائد کرنا کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ مشکلات آئی ہیں، یہ غلط ہے۔ اصل میں انسان کو اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا انسان ہے، اس کا خود طرز زندگی کیا ہے، طرز عمل کیا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ کتنا سچا ہے، وہ اپنے رب کے احکامات کو کتنا مانتا ہے، وہ اپنے رب کی کتنی بات سنتا ہے اور اس کے اوپر سر کو جھکاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو اپنے کیے کی ذمہ داری کا بوجھ وہ دنیا میں بھی خود ہی اٹھائے گا اور آخرت میں بھی وہ خود ہی اٹھائے گا۔ وَنُخْرِجُ اور ہم نکالیں گے یوم القیامتی قیامت کے دن کتاباً کتاب یلقاہ وہ پائے گا اس کو منشورا کھلا ہوا، یعنی کہ قیامت کے دن وہ اپنا نامہ اعمال، ہر انسان اپنا نامہ اعمال خود لے کر آئے گا اور وہ کسی دوسرے کا نامہ اعمال ساتھ لے کر نہیں آئے گا۔ کوئی رائے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی اس نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، جیسے کہ ہمارے جو دائیں بائیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ ہر لمحہ ہر پل بغیر کسی غفلت کے ہمارے ہر عمل کو نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر پر ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ تو نامہ اعمال کے اندر کسی چیز کی کمی ہو جانا یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو جو بھی انسان کا عمل ہے وہ روز قیامت کھل کے سامنے آ جائے گا اور ہر انسان اپنا نامہ اعمال خود لے کر اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا اور وہ ساتھ آئے گا اپنے نامہ اعمال کے۔ اقرا پڑھیے کتابک کتاب اپنی، کفا کافی ہے، بنفسی کا تیرا نفس، الیوم آج، علیکا اپنے اوپر، حسیبہ محاسب یا حساب لینے والا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لو اور پڑھو اپنی کتاب کو، جبکہ انسان کو روز روشن کی طرح ہر بات واضح ہوگی کہ اس نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری، کس کی حق تلفی کی، کس پہ ظلم کیا، کس پہ زیادتی کی، کس کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کیا، اللہ کی کتنی مانی، اللہ کی کتنی نافرمانی کی، اور کیا دنیا میں وہ اعمال کر کے آیا ہے۔ اگر نیک اعمال کیے ہیں تو کیا نیک اعمال کر کے آیا، اور جو گل کھلائے ہیں تو وہ کیا برے اعمال کر کے آیا۔ وہ سب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ خود لو اور پڑھو اپنے نامہ اعمال کو۔ آج تمہارا اپنا نفس ہی تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو کہ تم نے کیا دنیا میں کیا ہے اور اس کا آج تمہیں کیا اجر ملنا چاہیے۔ من اہتدا، من جس نے اہتدا ہدایت اختیار کی، فَإِنَّمَا تو بے شک، یہتدی ہدایت اختیار کی، لنفسی اپنے نفس کے لیے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دراصل اللہ کی جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، رہنمائی ہے۔ اور یہ رہنمائی اور ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ ہدایت اور رہنمائی ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے راستے ہیں وہ واضح طور پر قرآن اور حدیث میں بیان فرما دیے ہیں۔ اسی کا ذکر ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ من اہتدا تو جس نے ہدایت اختیار کی، یعنی جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، تو یہ اس کے اپنے بھلے اور اپنے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِنَّمَا تو صرف یہتدی ہدایت اختیار کی، لنفسی اپنے نفس کے لیے، تو وہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہی ہونے والا ہے۔ ومن اور جو کوئی غلّ گمراہ ہوا، اور گمراہی کیا ہے؟ وہ جو قرآن اور حدیث کے راستے سے ہٹ گیا، جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، جس نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، وہ یقیناً گمراہ ہو گیا۔ جس حدیث کا ذکر میں آج سے 2 دن بیشتر آپ سے کر چکی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو تھاما اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ ومن اور جو کوئی غلّ گمراہ ہوا، فإنما تو صرف یضل گمراہ ہوتا ہے، علیہا اسی پر۔ تو گمراہی اگر وہ اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا جتنا بھی الزام ہے وہ اس کی اپنی ذات کے اوپر آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، وہ خود فیصلے اور ڈیسیژنز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمام دنیا کے انسانوں کو ہدایت کے اوپر جمع کر دیتے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا کہ ہدایت اور برائی دونوں راستے واضح کر دیے۔ اب اگر وہ ہدایت کا راستہ چنتا ہے تو اس کی اپنے نفس کو فائدہ ہے، اور اگر وہ برائی کا راستہ اور گمراہی کا راستہ چنتا ہے تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ولا اور نہیں تزرو اٹھاتا بوجھ، وازرتن کوئی اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرا کسی دوسرے کا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کا دن بہت زیادہ سخت ہوگا، بہت زیادہ تلخ ہوگا، بہت زیادہ دکھ دینے والا، بہت زیادہ کرب دینے والا، بہت زیادہ غم دینے والا۔ اور اس میں سب سے بڑے تکلیف کی بات کیا ہوگی کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اپنے گناہوں کا بوجھ۔ کوئی تو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوگا، اور کوئی ہوگا جس سے اپنے اعمال اچھے کیے تو وہ اس وقت انتہائی خوشی کے عالم میں ہوگا۔ تو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى تو کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما اور نہیں کننا ہم ہیں معذبین عذاب دینے والے، حتی جب تک کہ نبعث نہ بھیجتے رسولا کوئی پیغمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اس کے اندر کوئی پیغمبر مبعوث نہ فرما لیں جو ان کو حق کی تعلیم دے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرے۔ اور جنہوں نے رسول کی، اللہ کی، پیغمبر کی بات مانی وہ بالآخر کامیاب ہو گئے اور فلاح پا گئے، اور جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی قوم میں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اس قوم کے رسول ان کے درمیان میں موجود رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ وہ لوگ جن تک اللہ کی ہدایت نہیں پہنچی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا، تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت کا پیغام کس انسان تک کس ذریعے سے اور کس طریقے سے پہنچانا ہے یہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ فلاں شخص تک اللہ کا پیغام اور رسول اللہ کی بات نہیں پہنچی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب دیں گے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ اس انسان کا کیا ہوگا جس تک تو قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات یا ہدایت کی تعلیم نہیں پہنچی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنایا ہوا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس تک اپنی ہدایت کو کس طریقے سے پہنچانا ہے، پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر.